دیکھو میری بات سنو، اب میں مال کے بارے میں نا ایک بڑی عجب بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے پہلے جو انسان آتے رہے اس دنیا میں، جو قومیں آتی رہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی قوم، پھر نوح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور زکریا علیہ السلام کی قوم، مطلب کہ جو بھی ہم سے پہلے کے لوگ تھے، جو سٹیپ بائی سٹیپ آتے رہے اس دنیا میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، ان لوگوں میں جب بھی جس امت کا دور ہوتا تو اس دور میں اس امت کا ایک ایک ایسا فتنہ ہوتا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں برباد کر دیتے. کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا فتنہ یہ تھا کہ وہ گئے تھے سارے لڑکے لڑکے آپس میں بدکاریاں کرتے تھے. اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا فتنہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے اور چیزیں کم دیتے تھے، ویٹ میں کمی کرتے تھے. وہ اگر کسی کو چاہیے 1 کلو کا سامان تو وہ 1 کلو سے آدھا پاؤ کم دیتے تھے اور شو یہ کرتے تھے کہ 1 کلو پورا ہے. لائک اس طرح کا دھوکہ ان میں پایا جاتا تھا. تو جیسے لوط علیہ السلام کی قوم اس ایک فتنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ جو فتنہ آیا تھا ناپ تول کی کمی کا، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے بھی تباہ کر دیا، عذاب دے دیا. اور اس طرح نبی آتے رہے، ان کی قوموں میں کوئی نہ کوئی فتنہ آتا رہا، اور اسی فتنے کی وجہ سے، کیونکہ اس فتنے سے بہت منع کیا جاتا تھا لوگوں کو کہ یار یہ مت کرو. اللہ آیتیں اتارتا تھا، اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی اس گناہ کے قریب مت جاؤ. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے تھے یار رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مت کرو، تمہارے لیے بیویاں ہیں، تمہارے لیے عورتیں ہیں، تم کیوں لڑکوں کے پیچھے جا رہے ہو. معاذ اللہ، بے وقوف تھے نا. عقلوں پر پردہ ہوتا ہے، جب انسان کی عقلوں پر پردہ آ جاتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر شیطان اس سے اتنا بھیانک جانور بناتا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے. تو اسے سمجھایا جاتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، تو وہ اسی فتنے کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب لاتا تھا اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس امت کا فتنہ بھی ایک ہے. ڈو یو نو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے. اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، پیسہ. میری امت کا فتنہ پیسہ ہے. پیسے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. پیسے کے شوق میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. مال اور دولت کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنی ضروریات سے بھی زیادہ چیزوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں گے. اور اس کی یہ طلب، یہ پیسے کی طلب کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگے گا. اس کو بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. ایک انسان 1000 کما رہا ہے تو وہ اس شوق میں ہوگا کہ میں 1,00,000 کیسے کماؤں. پھر جب وہ 1,00,000 تک پہنچے گا تو پھر وہ اس شوق میں ہوتا ہے کہ میں 5,00,000 کیسے کماؤں. جب وہ 5,00,000 تک پہنچتا ہے، محنت کر کے، مصروف رہ کر، سٹرگل کر کے، جھوٹ سچ بول کے، پھر اس کی جو ہرس ہے وہ 10,00,000 پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جب وہ 10,00,000 کمانے لگ جاتا ہے پھر وہ کروڑوں کے پلانس سوچنے لگ جاتا ہے. کروڑوں کے بعد 10 کروڑ پہ جاتا ہے، پھر اربوں پہ جاتا ہے، پھر خربوں پہ جاتا ہے. کرتے 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 ایلون مسک جیسے انسان بن جاتے ہیں اور یہ بل گیٹس جیسے انسان سامنے بن جاتے ہیں. لیکن ان کی دولت اور ان کی ہرس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ مزید کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو انہی چیزوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے. مال کی وجہ سے دیکھو لڑائیاں ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے دیکھو کتنا بڑا فتنہ قتل و غارت ہوتے ہیں. مال اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی وجہ سے عزتیں نیلام کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے عجیب عجیب ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی. مجبور انسان بھی سم ٹائمز گناہ کر کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. بس مال ہی یہ فتنہ ہے. اور اگر آج دیکھا جائے تو ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے. ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. حالانکہ یہ باطل کا یقین ہے، یہ مومن کا یقین نہیں ہو سکتا. مومن یہ کہے گا کہ پیسہ میری ضرورت ہے اور میری ہر ضرورت اللہ سے پوری ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سے ہو رہا ہے. جو کچھ کریں گے وہ اللہ کریں گے. چند کاغذ کے نوٹ کیا میری زندگی کو بنائیں گے. اور ہاں، مجھے تو یاد آ گیا قیامت کے دن جو تیسرا سوال ہم سے ہونا ہے وہ یہی تو ہونا ہے، ہم سے یہی تو ہونا ہے کہ بھائی پیسہ کہاں سے کمایا تھا. اللہ پوچھیں گے نا مال کے بارے میں کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیا کرتے رہے ہو. کیا جواب دیں گے ہم؟ دیکھ لو آج جن ذریعوں سے آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یہی آپ کا اس کویسچن کا آنسر ہوگا جو آپ اللہ کے سامنے کریں گے. اگر کوئی انسان زنا کا اڈا کھول کر، لڑکیوں کی سپلائی کر کے
نوجوان لڑکوں کی آخرت اور دنیا برباد کر کے ان سے پیسے کما رہا ہے. یقین کریں ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ کے سامنے یہی بولیں گے کہ ہمارا زنا کا اڈا تھا, ہم نے وہاں سے پیسہ کمایا تھا. تو مجھے بتاؤ کیا یہ اس سوال کے جواب میں پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا؟ یقیناً فیل ہو جائے گا. اور فیل شدہ انسان کہاں جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے, اللہ سب کو بچائے وہاں جانے سے. اسی طرح اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے, شراب کے بزنس کر رہا ہے اور وہ وہاں سے ارننگ کر رہا ہے, اسی طرح اگر کوئی ٹک ٹاکر ہے وہ بہت فیمس ہو گیا اپنی شرٹس اتار کر, اپنی 6 ایبس دکھا کر, جہاں تک اللہ نے کہا اپنے جسم کو ڈھانپو وہ وہی دکھا رہا ہے سب کچھ. یہ جو پورن فلموں کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں, یہ ان کے ذرائع ہیں. اور اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم پورن فلمیں بناتے تھے, اللہ ہم شیئرنگ کرتے تھے, اللہ ہم ٹک ٹاک پر ناچتے تھے جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں ہمیں ایڈز کے پیسے دیتے تھے. یہ سیلیبریٹی سارے اللہ کے کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اور ایک ایک سیلیبریٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری انکم کہاں سے آئی تھی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ سانگز گا رہے ہیں اور ان کو لاکھوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ ایک ایکٹ کرتے ہیں اور ان کو کروڑوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ موویاں بناتے ہیں جس میں ہمارے یہ جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم نے اپنی پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے اور اپنی زندگی ان کے حوالے کی ہوئی ہے, اپنا لائف سٹائل ان کے جیسا بنایا ہوا ہے, وہ بے حیائی کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی بے حیائی کی شوق پیدا ہوگا. وہ اگر کچھ سکھائیں گے ڈراموں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ایکٹ کے ذریعے سے, یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے, تو ہم ویسے ہی کریں گے, ہمارا مزاج بھی ویسے ہی بنے گا. ہم اس قدر ان کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ ہیں کتنے, 10-20 لوگ ہیں یار جنہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. انڈیا میں یہی کوئی 40 سے 50 ماڈلز اینڈ ایکٹرز ہیں اور پاکستان میں بھی یہی کوئی 40 سے 50 ایکٹرز اور ماڈلز ہیں. اب ان لوگوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ذہن کو خراب کیا ہوا ہے. انڈیا میں جتنی ان کی 1 ارب پلس آبادی ہے ان کو بگاڑا ہوا ہے. فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو پہلے دن ہی کروڑوں کا بزنس کر لیتی ہیں. کیوں کرتی ہے, کس وجہ سے کرتی ہیں؟ یہ جو پاگل بھولے انسان ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں, یہی تو وجہ ہے ان کو گمراہی کی فیلڈ میں آگے لے جانے کی. یہ لوگ لفٹ دینا چھوڑ دیں, یہ لوگ دیکھنا چھوڑ دیں, ان کے پرانے پھٹے پرانے جسموں کو دیکھنا چھوڑ دیں, ان کے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا پروڈکٹس یوز کر کے, اور 40-40 50-50 سال کی لڑکیاں 24-24 سال کی طرح لگتی ہیں 1000 فلٹرز لگا کے, اور نوجوانوں کے سامنے آتی ہے, نوجوانوں کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتی ہیں. یہ دیکھنا چھوڑ دینا, نہیں چھوڑتے. تو خیر اینی ہاؤ یہ ٹاپک نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. جب تک ان کو ہدایت نہیں ملتی تب تک تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے, کیونکہ یہ لوگ ہماری یوتھ کو برباد کر رہے ہیں. یقین کریں ان کی وجہ سے ہم لبرل ہوئے ہیں. یہ لوگ ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آئے اور ہمارے گھروں کی زندگیاں انہوں نے برباد کی ہیں صرف اپنے گھر بنانے کے لیے. یقین کریں یہ لوگ ٹی وی ڈراموں پر آ کر کبھی پیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کمر دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی سینے دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا سے کیا گن دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو پیسہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے دیکھتے ہوئے؟ ہماری تو اندر کی ڈیزائر سیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہم تو شیطان بن جاتے ہیں ان کو دیکھ کر, ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے. ہمارے جیب میں تو 1 روپیہ نہیں آتا ان کو دیکھتے ہوئے, اور ہمارے دیکھنے سے ان کی زندگیاں سیٹلڈ ہو رہی ہیں, ہمارے دیکھنے سے ان کی عزتوں میں اتنے اضافے ہو رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ 10-20 لوگوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تم دیکھنا ان کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے. کتنے لوگ ایسے مر گئے جو ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, دھڑم سے موت کا فرشتہ آیا, اکاؤنٹ کھلے کے کھلے رہ گئے, بینک بیلنس بینک میں ہی رہ گیا, جمع پونجی گھروں میں رہ گئی, فالوورز ہی رہ گئے, کسی کو پاسورڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, سب ضائع. آپ دیکھ لیں دھوکہ, جب شیطان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ایسے دیتا ہے.